راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الامام راعٍ، فرمایا امام جو ہے وہ نگہبان ہے، ومسئول عن رعیتہ، اور یہ جو مقتدی ہیں یہ اس کی رعایا ہے، ان کے بارے میں امام سے پوچھا جائے گا۔ یہ میں ہماری بھی، ہم کوئی بچے ہوئے نہیں ہیں، ہماری بھی گرفت ہوگی کہ اپنے مقتدیوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے پیروی کرنے والوں کو جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو فرائض کی لگام تمہارے ہاتھ میں دے رہے ہیں، وہ اعتماد کر کے کھڑے ہیں، تم نے ان کو کیا عقیدے کے اعتبار سے شعور دیا، تم نے ان کو کیا دین کے اعتبار سے، کیا ان کو صحیح بات لوگ ان تک پہنچائی کہ نہیں پہنچائی، یہ پوچھا جائے گا۔ فرمایا والرجل راع فی اہلہ، آدمی اپنے گھر والوں کا حاکم ہے، وہو مسئول عن رعیتہ، اور اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ آپ نے چند ٹکے دے کر اپنے بچوں کو تو وقتی طور پر خوش کر دیا، چند نوالے بھوک کے ان کے مٹا دیے، اچھا لباس پہنا کر آپ بری ذمہ ہو گئے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ دینی اعتبار سے کیسے ہیں، وہ ان کے عقائد کیسے ہیں، ان کے نظریات کہتے ہیں، ان کی سوچ کیسی ہے، ان کی ایکٹیویٹیز کہاں ہیں، کدھر جا رہے ہیں، اس کے سارے آپ ذمہ دار ہیں، اور ساری تربیت کے آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگہبان ہے، وہ لٹاتی ہے مال کو، وہ سامان چیزوں کو بے دریغ غلط طریقے سے استعمال کرتی ہے، وہ جواب دہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ اس سے پوچھیں گے۔ فرمایا والخادم راع فی مال سیدہ، اور خدمت کرنے والا اپنے آقا کے مال کا جواب دہ ہے۔ خدمت کرنے والا، یہ جو مسجد کی انتظامیہ کے احباب ہیں، یہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کس کے اعتبار سے؟ خدمت کے اعتبار سے۔ تو یہ مال جو ان کے پاس ہے وہ کس کو جواب دے ہیں؟ ان سب کو۔ اس مال کو غلط استعمال کریں گے، ناجائز کاموں میں غلط طریقے سے بے دریغ ضائع کریں گے تو یہ جواب دے ہیں، کسی ایک فرد کو نہیں، اس سارے مجموعے کو جس نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ اور فرمایا والرجل راع فی مال ابیہ، اور نوجوان اپنے باپ کے مال کا ذمہ دار ہے، جو باپ نے اس کو کما کے دیا ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک کو جواب دینا ہوگا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کہاں سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، بھئی اسی تو ایمان والے سے ٹھیکیدار ہو گئے جنت دے، ہم ایمان والے، ہم تو ٹھیکیدار ہیں، ہم نے تو یہ ایک ذہن میں بٹھا لیا ہم ایمان والے ہیں، ٹھیکیدار ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہے ہیں اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ معلوم ہوا ایمان کے باوجود بھی انسان جہنم کی طرف جا سکتا ہے، ایمان ہونے کے باوجود ایسے اعمال کر سکتا ہے جس سے انسان کہاں جا سکتا ہے؟ جہنم۔ اور جو اس کے ماتحت ہیں، اس کی اولاد ہے، اگر ان کی تربیت نہیں کرے گا تو یہ اولاد بھی اس کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ جو اس کی بیوی ہے، اس کی تربیت نہیں کرے گا تو یہ بیوی بھی اس کے لیے جہنم کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ جو بیٹیاں ہیں اگر ان کی تربیت نہیں کرے گا تو یہ بیٹیاں بھی اس کے لیے جہنم کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اللہ اکبر، بڑی سخت وعید ہے یہ مقام اور مرتبہ۔ ہم بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، اس مسند پہ بیٹھا ہوا بندہ، اس مسلح پہ کھڑا ہونے والا بندہ یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ آپ تو پڑھ کے چلے گئے، آپ کا تو معاملہ آسان، آپ کی تو قبول ہو گئی، یہ تو طے شدہ معاملہ ہے، لیکن معاملہ ہمارا بگڑے گا کیونکہ ہم مسند پہ بیٹھے ہیں، ہم ایک مقام پر بیٹھے ہیں۔ لیکن پھر اس سے بڑھ کر یہ لوگ جو حکمران بننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، میدان میں اترے ہوئے ہیں، ان کا تو معاملہ اور بھی سخت ہے، ان کا معاملہ اور بھی بڑا پیچیدہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایمان یغلق بابہ دون ذوی الحاجہ، اللہ اکبر، والخل والمسکن الا اغلق اللہ ابواب السماء۔ جو حکمران، جو ایم این اے یا اس کے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں جو حاکم وقت بنے ہیں، اگر وہ اپنے دروازوں کو محتاجوں، مسکینوں، ضرورت مندوں کے لیے بند کریں گے
تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے گا۔